لا الہ الا اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ میرے بھائیوں اور میری اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کی حقیقت، اس پر کچھ آ رہا ہے میرے بھائیوں۔ یہ پارٹ نمبر 7 ہے، آگے کے میرے پارٹ ہے ایک منٹ کے، وہ دیکھ لیں انشاءاللہ، تاکہ امت کو پتہ چلے کربلا کی حقیقت کے بارے میں کہ حقیقت کیا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے مقابلے میں کتنی ساری جھوٹی روایتیں، جھوٹی باتیں، من گھڑت روایتیں چل پڑی ہے، امت کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے میری یہ کوشش ہے کہ امت کو پتہ چلے کہ کربلا کی حقیقت کیا تھی، کتنا جھوٹ بولا گیا۔ تو سنیں میرے بھائیوں، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق شیعوں میں سے کتنے ہی لوگوں نے یوں کہا کہ فتنے کی جڑ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مین ہیرو یہ مغیرہ ابن شعبہ تھا۔ میرے بھائیوں، یہ کتنا جھوٹ بولا گیا ہے، کتنی من گھڑت روایتیں، کتنی جھوٹی روایتیں شیعوں نے ڈال دی ہے۔ تو سنیں انشاءاللہ، عمل کرے، پہلے سمجھے کہ مغیرہ ابن شعبہ کون تھے تو آپ کو پتا چلے گا۔ کتنی غلط روایتیں ہیں۔ مغیرہ ابن شعبہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ میں شریک تھے سن ہجری 6 میں، اور حدیبیہ والوں کے متعلق قرآن نے کیا کہا، جس کا مفہوم اللہ کہہ رہے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر میرے جتنے صحابہ نے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ کہتے ہیں میں سب سے راضی ہو گیا، مغیرہ ان میں سے ہے۔ اس پر بس نہیں، مغیرہ ابن شعبہ وہ شخصیت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہرا دینے کے لیے مغیرہ کھڑے تھے، اپنا خوٹ پہنا ہوا ہے۔ عروہ ابن مقصود ثقفی اہل مکہ کی طرف سے صلح کی پیشکش لے کر کچھ باتیں کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچا ہے تو بات کرتے کرتے عروہ ابن مقصود ثقفی اپنا ہاتھ لمبا کر کے حضور کی داڑھی کے پاس لے جاتا ہے۔ بات کرتے کرتے حضور کی داڑھی کے پاس لے جاتا ہے۔ مغیرہ ابن شعبہ وہیں کھڑے تھے سیکورٹی کے طور پر، اور چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مغیرہ ابن شعبہ نے کہا ہاتھ آؤٹ۔ مغیرہ ابن شعبہ نے کہا ہاتھ ہٹا اپنا میرے نبی کی داڑھی سے۔ آئندہ تیرا کفر والا ہاتھ میری نبی کی داڑھی کی طرف بڑھا اور لگا تو اب میں تیرا ہاتھ نہیں رہنے دوں گا۔ مغیرہ ابن شعبہ کہہ رہے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر، بخاری کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ من گھڑت روایت نہیں ہے شیعوں کی طرح، بخاری کی یہ روایت ہے۔ تو عروہ پوچھنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ کون آدمی ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا حقیقی بھتیجا مغیرہ ابن شعبہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی کہ اپنے چچا کو بھی بالائے طاق رکھ دیا۔ اس سے آگے سنو، بھتیجا اور چچا میں کوئی دشمنی نہیں تھی۔ چچا نے آگے سے جواب دیا، چچا کہنے لگا ارے تو اپنے زمانہ کفر میں، اپنے زمانے جاہلیت میں جو کسی کو قتل کر کے آیا تھا، میرے بھتیجے اس کے 100 اونٹ تو میں بھر رہا ہوں ابھی تک، اور تو مجھے یہ جملہ کہہ رہا ہے۔ مغیرہ نے فرمایا میرے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کو برداشت نہیں کروں گا۔ ایک طرف مغیرہ کے اس مقام کو لے لے، اس سے بڑھ کر غزوہ تبوک کے موقع پر یہی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ سن ہجری 8 کے اندر طائف جب فتح ہوا
تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا طائف میں ایک بت ہے جس کو لات کہا جاتا ہے، کون ہے جو اس کو ختم کر کے مجھے اطمینان پہنچائے؟ مغیرہ نے کہا اللہ کے حبیب میری بستی ہے طائف، میں جاؤں گا اور آپ کے دل کو سکون پہنچاؤں گا۔ ان سارے واقعات میں سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا بڑا ہے۔ صدیق اکبر کے دور میں حضرت صدیق کو آپ پر بڑا اطمینان، حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عمر نے آپ کو بصرہ کا گورنر بنایا۔ بصرہ کا گورنر بنانے کے بعد ایک بہت بڑا الزام آپ پر لگا، اور جب آپ وہ الزام سے بری ثابت ہوئے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری کی روایت ہے جس کا مفہوم حضرت عمر نے فرمایا اللہ اکبر، میں اپنے صحابی کے باب میں کوئی بات سننا نہیں چاہتا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی صحابیت کی گواہی دے رہے ہیں۔ اس سے آگے کوفہ کا حال کچھ عجیب تھا۔ کوفہ میں کوئی گورنر چلتا ہی نہیں تھا۔ پہلے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو رکھا، حضرت عمار کو 2 مہینے میں کوفہ والوں نے شکایت کر کے نکال دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور صحابی کو رکھا، اس کو بھی نکال دیا۔ حضرت عمر بہت متفکرہ انداز میں مسجد نبوی میں سوئے ہوئے تھے اور بہت ہی پریشان تھے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں پہنچے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا جا رہا ہے۔ حضرت عمر کا حال دیکھ کر مغیرہ نے فرمایا امیر المؤمنین بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا کوفہ سے متعلق میں بڑا پریشان ہوں، اس لیے کہ وہ کسی کو وہاں ٹکنے نہیں دیتے، ہر امیر کے متعلق شکایت کر کے ان کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب میں سوچ رہا ہوں میں کس کو وہاں بھیجوں، میرے دل میں بات آ رہی ہے۔ عمر فرما رہے ہیں میں کسی دیندار کو بھیجوں، میرے دل میں یہ آ رہا ہے دینداری ہوگی لیکن انتظام نہیں ہوگا تو وہ چل نہیں پائے گا، اور اگر انتظام تو بہت اچھا جانتے ہیں لیکن دینداری بالکل نہیں تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، انتظام کی بھی صلاحیت ہو اور دینداری کی بھی صلاحیت ہو۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے ایک عقل مندہ جواب دیا کہ آپ نرے دیندار کو بھیجو گے تو اس کی دینداری اس کی ذات کو تو فائدہ دے گی لیکن آپ کی خلافت کو نقصان پہنچائے گی، کیونکہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوگی، وہ ملک کو سنبھال نہیں پائے گا اور سارا مسئلہ آپ پر ہی آئے گا، اور نرے انتظام کی صلاحیت تو اس میں ہوگی اور اگر دینداری نہیں ہوگی تو اس صورت میں بھی مسئلہ خطرے میں ہوگا۔ میری رائے یہ ہے امیر المؤمنین بقدر ضرورت جس میں دینداری ہو، البتہ انتظام کا مسئلہ زیادہ ہو، آپ اس کو امیر بنا دیجئے۔ حضرت عمر نے حضرت مغیرہ کو کہا تیری فراست بتا رہی ہے کہ مجھے تجھی کو وہاں کا گورنر بنانا چاہیے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو کوفہ کا گورنر بنا دیا گیا۔ میرے بھائیو آگے اور بھی آئے گا کہ کس طرح سے جھوٹی باتیں صحابہ کے متعلق کہی گئی، انشاءاللہ تو سنیں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔